جو بچے نے سوال بدعت کے بارے میں کہا، بدعت عربی زبان کا لفظ ہے، بے دار اہم سے نکلا، اسی سے اللہ تعالیٰ کے اس میں بدیع السماوات والارض کہ اللہ آسمانوں و زمینوں کو بدعت کرنے والا ہے، کہ کوئی چیز پہلے نہیں ہوتی، نمونہ نہیں ہوتا، ایک نئی چیز بنانے والا اللہ تعالیٰ بھی بدیع ہے۔ اس لیے یہ عمل بھی بہت اچھا ہے، 1212 مرتبہ اگر کوئی اپنی حاجات کے لیے کرے تو نیک لوگوں کا تجربہ کہ انشاءاللہ 12 دن کرے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع پڑھے، اور روزانہ عشاء کے بعد تو اللہ تعالیٰ مشکل حل کرتا، تو اللہ بھی بدیع ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بدعت کا بڑا تذکرہ کیا۔ بدعت جو ہے نا وہ دین میں نکالی جائے، من احدث فی امرنا ھذا، حضور نے دنیاوی معاملات سے کیا نہیں کہا، وہ تو کھجوروں والے قصے میں صاف کر دیا کہ تمہارا امر دنیا کا، اپنے دنیا کے کام کرنا یہ تم خود بہتر جانتے ہو، جو چاہے ایجادیں کرو، ترقیاں کرو، اسلام اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، مگر جو عبادات ہیں، اللہ تک پہنچنے کی باتیں ہیں، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، جنت ملتی ہے، رسول راضی ہوتا ہے، وہ شعبہ نامکمل نہیں چھوڑ، اس میں نئی نئی باتیں نکالنے کا کسی کو حق نہیں۔ وہ اس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ہمارے اس کام میں، دین میں، اس لیے دو لفظ الگ الگ یاد رکھیں، ایک اقترابات ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اس کی پہچان کیا کہ غیر مسلم اس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، ہندو سکھوں کا ہمارے ساتھ مل جاؤ درود شریف پڑھنے میں نماز نہیں آئے گی، اور اگر جہاز پر سوار ہونا ہے انہوں کی استعمال کرنی ہے دوسرے، یہ سارے کریں، یہ ارتفاقات دنیا کی زندگی کو آسانی سے گزارنے، اس میں کوئی ترقی منع نہیں، نئی سے نئی چیز نکالے، اس کا بدعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ ناجائز ہے۔ اقترابات جو ہیں قربت اللہ کی باتیں، ان میں اگر کہتا ہے کہ رسول اللہ اس میں بھی دین نامکمل چھوڑ کے ہم کسر پوری کر رہے ہیں، تو یہ دین میں بہت بڑی بے ادبی شمار ہوئی۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم کہا گیا کہ تم دین میں امینڈمنٹ کرتے ہو، اللہ کا رسول دین بھی نہیں پورا دے کے گیا، الیوم اکملت لکم، اعلان ہو گیا کہ دین آج پورا ہو گیا، دین میں نہ نکالو، دنیا میں جتنی چاہے ویرائٹیاں نکالو، ترقیاں کرو، یونیورسٹی نئی سے نئی چیزیں بنائے، بسم اللہ۔ بدعت کی ڈیفینیشن ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہم ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بدع حسنہ ہے یہ، تو اب بہت سارے ایسے کام ہیں جو نیک کام ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں اگر کہ یہ دین میں کوئی نئی بات ہے، تو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بدعت حسنہ ہی کے زمرے میں پھر آئیں گی، تو بدعت کی کیٹیگوریکلی کس طرح سے ڈیفینیشن کی جائے گی؟ یہ بڑی سادہ بات ہے۔ دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی جس سے یہ اصطلاح پیدا ہوئی؟ آپ نے فرمایا ایاکم و محدثات الامور، یعنی اپنے آپ کو دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے بچاؤ، اصل چیز ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ جو میرا دین ہے یہ اللہ کا دیا ہوا حکم ہے، اس میں کسی شخص کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں یعنی اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے شامل کی، وہ اللہ کے ہاں رد کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اصول، یہ اصول ہے۔ تو اس کی روشنی میں ظاہر ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں گے۔ وہ تعریف یہ ہوگی کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات شامل کرنا یا دین کی کسی بات کے لیے نئے حدود و قیود بیان کر دینا، ٹھیک ہے، یہ بدعت کی تعریف۔ ٹھیک، اس طرح کی کسی چیز کی بھی دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد لفظ بدعت، تو لفظ بدعت ابتدا میں کوئی اصطلاح نہیں تھا، ٹھیک، نئی چیز کو عربی زبان میں بدعت کہتے ہیں۔ دیکھیے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ ما کنت بدعا من الرسل، یہی لفظ بدعا ہے کہ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں۔ تو نئی چیز، انوکھی چیز، اس کے لیے لفظ بدعت استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عربی زبان بولنے والے اس کو اپنے اصل لغوی مفہوم میں بھی بولیں گے، صحیح ہے، اور یہ بعد میں ایک اصطلاح بھی بن گیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جس فکرے کو منسوب کیا جاتا ہے اس میں انہوں نے اس بالکل لغوی مفہوم میں بولا تھا، نعمت البدع حاضی، یعنی یہ کتنی اچھی نئی بات ہے، بس اس کو لوگوں نے ماضی کو حال میں داخل کر کے ایک نئی صورت دے دی۔ ٹھیک ہے، یہ بدعت بطور اصطلاح ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک لفظ کے طور پر استعمال ہوا ہے، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جائے تو یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت، ہر دین میں نئی پیدا کی جانے والی بات گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص سیاق میں بات فرمائی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر نئی چیز گمراہی ہو جاتی ہے،
نئی چیز تو جہاز بھی ہے، نئی چیز گاڑی بھی ہے، ٹھیک۔ نئی چیز یہ ماحول بھی ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو دنیا میں بہت سی نئی چیزیں آئیں گی، لیکن دین میں آپ کوئی نئی بات پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کو بدعت کہا جائے۔ اچھا، میں اس سوال کو تھوڑا سا اور مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں، شاید سائل کا اشارہ اس طرف ہو۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تراویح جو مختلف لوگ منتشر انداز میں پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔ ظاہر ہے یہ ایک دینی کام تھا، یہ کوئی ہوائی جہاز کی طرح یا گاڑی کی طرح کی کوئی ایجاد نہیں تھی، دینی کام تھا، انہوں نے مجتمع کیا اور وہ آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر جمعے کے دن جو ہے وہ دوسری اذان کا اہتمام فرمایا شاید سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا مثال کے طور پہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ جو ہے وہ اذان میں ڈالے گئے۔ یہ ظاہر ساری دین والی چیزیں ہیں، لیکن ہم ان چیزوں پر کوئی تنقید نہیں کرتے۔ لیکن آج اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ دین ہی کی کوئی کسی چیز کے اندر کوئی چیز ایڈ کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ دین میں ایڈیشن ہوا ہے۔ تو کس طرح سے ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ دین کے اندر جو ایبسولوٹ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں بالکل کوئی چیز کہیں سے بھی پھر نہیں آنی چاہیے؟ یہ جو تینوں مثالیں آپ نے دی ہیں، جی، ان تینوں مثالوں کا تحقیقی تجزیہ کر کے دیکھیے، اس کو لوگ بالکل غلط پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ ایسے ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک ایک کو لے لیجیے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں بدلائل بتا دیا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حصہ بنائے، ٹھیک، وہ روایت بھی بیان کر دی۔ ٹھیک۔ اصل میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر کے وقت، یعنی کچھ نوافل پڑھنے کے بعد لیٹ گئے، مؤذن نے آ کے ان کو جگانا چاہا، فجر کا وقت ہو گیا تو مؤذن نے ان کو بیدار کرنا چاہا۔ اس نے یہ بیدار کرنے کے لیے کہا الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک، یعنی وہی الفاظ جو اذان میں بولے جاتے ہیں وہ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بیدار کرنے کے لیے کہہ دی۔ جب وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے کہا کہ ان کو وہیں اذان میں رکھو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اصل میں بدعت کو پیدا نہیں ہونے دے رہے تھے کہ یہ اذان کے الفاظ میں ان کو وہی رہنے دو، اس کا ترجمہ لوگوں نے یہ کر دیا کہ ان کو اذان میں رکھو، ٹھیک، اور اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پہلے سے اذان میں موجود نہیں تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے، جبکہ ان کے جملے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمہیں مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، ٹھیک، ان کو وہاں اذان ہی میں رہنے دو، یہ چونکہ مغالطہ ہوتا پھر لوگوں اس سے مغالطہ ہوتا ٹھیک ہے، لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے جس مغالطے کو دور کرنا چاہا، جس بدعت کو پیدا ہونے سے روکنا چاہا، وہی لوگوں نے اس سے برآمد کر لی۔ تو اس طرح کے بہت سے حوادث ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اصل صورتحال یہ ہے۔ صحیح، اذان کے اوپر آ جائیے، جمعے کی اذان۔ جمعہ کی اذان، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک مدینے کی آبادی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مدینے کی آبادی اتنی ہی تھی جتنے جگہ پر اب مسجد نبوی بن گئی، ٹھیک ہے، چھوٹا سا ایک گاؤں کہیے، قصبہ تھا، قصبہ کہیے، صحیح ہے، یعنی اتنی آبادی تھی۔ ٹھیک، مسجد نبوی میں اذان ہوتی سب لوگ سن لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ زیادہ لوگ ہجرت کر کے آنے لگے، ایک شہر بننے لگ گیا، لوگوں کی آبادی بڑھ گئی۔ جب یہ بڑھ گئی آبادی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ جس وقت اذان ہو جائے، یعنی جمعے کی اذان مسجد میں ہو جائے تو یہ پہنچتی نہیں سب لوگوں تک، لاؤڈ اسپیکر ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ صورت بھی نہیں پیدا ہوئی تھی کہ اس کو مسجد سے نکالنا مشکل ہو جائے، تو اس وجہ سے لوگ اذان دیتے تھے۔ انہوں نے اذان دی، جب اذان دی مؤذن نے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تک پہنچتی نہیں، جس وقت یہ اذان ختم ہو تو میرے گھر کے چھت پر کھڑے ہو کر اس کو دہرا دیا جائے۔ اچھا، یعنی ایک انتظامی مسئلہ تھا، نہ کہ یہ کوئی بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت آپ عید کے موقع پر یا کسی بڑے اجتماع میں مکبر جو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں امام کی آواز نہیں پہنچتی، اگر فرض کیجیے لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، امام کی آواز نہیں پہنچ رہی، یا وہ بہت سے اجتماعات جن میں بعض علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ نماز میں لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کرتے، تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہر دوسری تیسری صف میں کسی آدمی سے کہتے ہیں کہ وہ تکبیر دہراتا چلا جائے۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ اصل میں 50 تکبیریں ہو گئی ہیں؟ ٹھیک، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اس کی نوعیت بالکل یہ ہے، اس وجہ سے کوئی دوسری اذان نہیں کی گئی۔ اب اس مسئلے کو دیکھیں جو تراویح میں، تراویح کو تراویح کا نام بھی بہت بعد میں لوگوں نے دیا ہے۔ کیسے دیا؟ لوگ نماز پڑھتے ہوئے 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام 2 رکعتیں پڑھاتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے لوگ بیٹھ جاتے کرتے ہیں۔ جی، عربی زبان میں اس بیٹھ جانے کو ترویہ کہتے ہیں، ٹھیک، تراویح اس کی جمع ہے۔
تو یہ لفظ بھی اصل میں بہت بعد میں بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ لفظ بھی موجود نہیں تھا. قیام اللیل تھا. قیام اللیل کہا جاتا تھا. قیام اللیل اصل میں تہجد کی نماز ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ تہجد کی نماز کا جو حکم سورہ مزمل میں دیا گیا ہے اس میں قم اللیل الا قلیلا کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے قیام اللیل، رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا، یہ تعبیر ہے جو عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے بعد استعمال ہوتی رہی. ابھی بھی اگر آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں تو وہاں قیام اللیل کا باب ہی ہوتا ہے جس میں یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو تہجد کی نماز لوگ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کو معلوم ہے قرآن نے بتایا کہ فرض تھی، یعنی ہم پر 5 نمازیں فرض تھیں، آپ پر 6 نمازیں فرض تھیں. آپ کو تو لازماً پڑھنا تھی، لیکن آپ کی مائیت میں اپنے شوق سے بعض صحابہ بھی پڑھنے لگ گئے. اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، یعنی آپ یہ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کے بھی کچھ لوگ یہ نماز پڑھنے لگ گئے ہیں. تو لوگ شوق سے پڑھتے تھے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایک رات آپ نے آدھی رات کے وقت، عشاء کے بعد نہیں، آدھی رات کے وقت جس جگہ اعتکاف کر رہے تھے وہاں سے نکل کر تہجد کی نماز باہر پڑھنا شروع کر دی. شاید گرمی ہوگی یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، تو لوگ بھی آپ کے پیچھے مسجد میں بیٹھے ہوئے تو پڑھنے لگ گئے. یہ بات بھی بیان ہو گئی ہے کہ بعض صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ ہم لوگوں کے لیے رات کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، مزدور لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، صبح کہیں جانا ہے تو ہر آدمی تہجد کے وقت آسانی سے نہیں اٹھ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ نماز پڑھیں، تو کیا ہم عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ سکتے ہیں، اجازت دے دی اس کی. یعنی اگر صحیح وقت تو وہی ہے کہ آپ فجر سے پہلے پڑھیں، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی نہیں اٹھ سکتا تو وہ تہجد کی نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھ لے. یہ بات خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سوال پر فرما دی. ٹھیک ہے. جماعت کی اجازت نفل نمازوں میں پہلے سے موجود تھی. تہجد کی نماز کی جماعت 3 روز آپ نے کرا بھی دی. یہ نہیں کہا کہ اس کی جماعت کرانا کوئی ممنوع بات ہے. تہجد کی نماز کے بارے میں یہ بھی طے ہے کہ اس میں قرآن مجید درمیان کی آواز میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ مغرب اور عشاء میں اور فجر میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر میں آپ خاموشی سے قرآن پڑھتے ہیں. تہجد کی نماز میں ان دونوں کے درمیان پڑھا جاتا ہے. اس کا حکم قرآن مجید کی سورہ ہجر میں بیان ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے. تو اب لوگ ذرا بلند آواز سے مسجد میں جا کے، گھروں میں جگہ کم ہوتی تھی، عشاء کے بعد یہ نماز پڑھنے لگ گئے. اچھا، ان میں سے جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد نہیں تھا انہوں نے مجھے، آپ کو، کسی کو کہہ دیا کہ آپ کو قرآن زیادہ یاد ہے، ہمیں پڑھا دو. یہاں 2 آدمیوں کی جماعت ہونے لگ گئی، وہاں 4 کی ہونے لگ گئی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی موقع پر رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی وہاں نماز پڑھا رہے ہیں، 4 وہاں پڑھا رہے ہیں، بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اس سے قرآن کی منازعت ہو رہی ہے، یعنی آوازیں آوازوں میں مل رہی ہیں. ان کو یہ منظر اچھا نہیں لگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم لوگوں نے مسجد میں آگے پڑھنی ہے تو ایک امام کھڑا کر لیا کرو. مجھے بتائیں اس میں بدعت کی کیا چیز؟ ہم آہنگی ہو گئی اس سے تو زیادہ. یعنی اس میں کون سا کام ہے جو انہوں نے نیا کیا ہے؟ اگر کچھ لوگ ایک جائز کام کو غلط طریقے سے کر رہے تھے، ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کے کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے، تو یہ کیا نئی چیز ہے جو انہوں نے ایجاد کر دی؟ بالکل ٹھیک. یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی مثالیں بالکل غلط دی جاتی ہیں.